فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا 41واں حصہ پیش کریں گے۔ عنوان 32 چل رہا ہے، 32واں عنوان چل رہا ہے اور صفحہ نمبر ہے 283۔ تو آئیے سامعین شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف حصے اور 20ویں صدی کے پہلے نصف حصے میں بنی نوع انسان نے چھوٹی دنیا یعنی ذرے کی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور معلوم کیا کہ ذرے کے اندر ایسے قوانین حکم فرما ہیں جو ہمیشہ لاگو رہتے ہیں۔ ایٹم میں پایا جانے والا الیکٹران ہر 3 کیٹریلین مرتبہ فی سیکنڈ کی رفتار سے ایٹم کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے اور کوئی واقعہ اس گردش کو نہیں روکتا۔ لوہے کے ایک ذرے میں الیکٹران ہر سیکنڈ میں 3 کیٹریلین مرتبہ ایٹم کے مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اگر لوہے کو پگھلایا جائے تو پھر بھی پگھلے ہوئے لوہے کے ایٹم کے الیکٹرانوں کی گردش 3 کیٹریلین مرتبہ فی سیکنڈ ہوگی، حتیٰ کہ اگر لوہے کو اس قدر گرم کیا جائے کہ وہ گیس میں تبدیل ہو جائے تو پھر بھی الیکٹران کی ایٹم کے مرکز کے ارد گرد رفتار 3 کیٹریلین مرتبہ فی سیکنڈ ہوگی۔ اس دائمی اور عجیب و غریب حرکت میں خلل ڈالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایٹم کی توڑ پھوڑ کی جائے تو الیکٹران مرکز سے دور ہٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں بھی الیکٹران کی حرکت ختم نہیں ہوگی بلکہ الیکٹران ایک دوسرے مرکز کے گرد گھومنا شروع کر دے گا۔ جس قانون کے تحت الیکٹران تیزی سے ایٹم کے مرکز کے ارد گرد گھومتا ہے، اس قانون کے تحت زمین سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے اور سورج ستاروں کے مجموعے کے ارد گرد، جسے ہرکول کہا جاتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ یہ مجموعہ کہکشاں کے ارد گرد اور کہکشاں کسی دوسری چیز کے ارد گرد جس سے ہم آگاہ نہیں ہیں چکر لگاتی ہے، کیونکہ کہکشاں کی حرکت عملی لحاظ سے ثابت ہو چکی ہے اور اجرام فلکی کی گردش کی مدت اس قدر طویل ہے کہ ستاروں کے مجموعے کو کہکشاں کے ارد گرد ایک چکر کاٹنے کی مدت دیکھنے کے لیے ہمارے سورج کی عمر ناکافی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علم فلکیات کی مانند کوئی ایسا علم نہیں ہے جس سے انسان خداوند تعالیٰ کے وجود اور مستقل و ناقابل تغیر قوانین کی موجودگی کا قائل ہو سکے، اور یہ بات صحیح بھی ہے۔ کہکشائیں جس چیز کے گرد گردش کر رہی ہیں وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہی ہوگی، کیونکہ آج تک سائنسدانوں نے آسمان پر جو چیز بھی دریافت کی ہے وہ ضرور کسی دوسری چیز کے گرد گھوم رہی ہے۔ لہٰذا گمان یہ ہے کہ کہکشائیں جس چیز کے ارد گرد گردش کر رہی ہیں وہ چیز ضرور کسی دوسری چیز کے ارد گرد گردش کر رہی ہوگی۔ جس وقت زمین کی عمر کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ زمین کی عمر اندازاً 5 ارب سال ہے تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے اور یہ رقم ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے، جبکہ نجومیوں کے حساب کے مطابق ایک کہکشاں کو اپنے مطاف کے ارد گرد ایک چکر پورا کرنے میں 1 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی پیدائش کو 10,000 سال ہوئے ہیں اور دنیا میں آدم کی پیدائش کو 6,000 سال گزر چکے ہیں؟ کہکشاؤں کی اپنی
مدار کے ارد گرد گردش یہ ظاہر کرتی ہے کہ دنیا کی عمر اس سے کہیں زیادہ ہے جو اس صدی کے شروع میں خیال کی جاتی تھی، کیونکہ اس صدی کے آغاز میں ابھی تک صرف کہکشاؤں کی گردش کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور انہیں وسیع خلا میں ثابت ستارے خیال کیا جاتا تھا۔ اب فلکیات کے ماہرین اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ کہکشائیں اپنی وضع کی مناسبت سے متحرک ہیں اور اپنے ارد گرد بھی گردش کر رہی ہیں۔ کہکشاؤں کی اپنے مطاف کے ارد گرد گردش کی مدت کی طوالت فرضی ہے نہ کہ علمی۔ کہکشاؤں کی اپنے مطاف کے ارد گرد گردش کی مدت کا حساب لگانے کے لیے اس کے گھومنے کا مدار دریافت کرنا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ جس مدار میں کہکشاں اپنے مدار کے ارد گرد چکر لگاتی ہے وہ کتنا وسیع ہے۔ اس مدار کا طول معلوم کرنے کے لیے مدار سے ایک قوس کھینچی جائے تاکہ جیومیٹری کے قواعد کے مطابق مدار کا قطر معلوم ہو سکے۔ اگر بنی نوع انسان مزید 500 سال اس دنیا میں رہے تو بھی وہ کہکشاں کے مدار کی ایک قوس یعنی دائرے کے قطر کے ایک جز کو حاصل نہیں کر سکتا، چاہے کہ وہ اس کے ذریعے تمام مدار کا حساب لگائے۔ دنیا میں اس قدر کہکشائیں ہیں کہ آج تک ان کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی اور صرف اندازاً کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 100 ارب کہکشائیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی نجومی اس اندازے پر اعتماد نہیں کرتا۔ اس اعتماد نہ کرنے کے دو اسباب ہیں۔ پہلا یہ کہ ابھی تک عام ٹیلی اسکوپس اور ریڈیو ٹیلی اسکوپس کی دیکھنے کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ بنی نوع انسان کائنات کی گہرائیوں کا اچھی طرح مشاہدہ کر سکے۔ آج کی دنیا کی سب سے بڑی ریڈیو ٹیلی اسکوپ اجرام فلکی کو 9000 ملین نوری سال فاصلے تک دیکھ سکتی ہے۔ اس کے دیکھنے کی طاقت 9000 ملین نوری سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر ایک ریڈیو ٹیلی اسکوپ بنا لی جائے جس کے دیکھنے کی طاقت 20 ارب یا 30 ارب نوری سال ہو تو ایسی کہکشاؤں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی۔ دوسرے یہ کہ جو کہکشائیں آج ہم دیکھتے ہیں شاید دوسری کہکشاؤں کو دیکھنے میں حائل ہوں جو ان کے پیچھے واقع ہیں۔ جس وقت ضد مادہ کا وجود ثابت ہوا، یہ نظریہ ایجاد ہوا کہ یہ جہان جو 100 ارب کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ دوسرا جہان بھی موجود ہے جس کی وسعت اس جہان کے مساوی ہے یا وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، جس کی وسعت کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔ اس ہمزاد کی مانند کہ جس کے بارے میں قدماء کا عقیدہ تھا کہ ہر زندہ وجود کا ہمزاد ہوتا ہے، لیکن اس ہمزاد کا دیکھنا محال ہے۔ اسی طرح آج ضد مادہ کے وجود کا تصور پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس جہان کو ابھی تک کسی ذریعے سے محسوس نہیں کیا جا سکا۔ اس طرح ضد مادہ کی دنیا میں لاگو فزکس اور کیمیا کے قوانین کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ آیا وہ اس جہان کے قوانین کی مانند ہیں یا ان کی کوئی اور شکل ہے۔ سائنسدان ان کے متعلق صرف نظریات پیش کرتے ہیں جو علمی افسانوں کے مانند ہیں، اگرچہ علمی افسانوں میں مذکور بعض نظریات علمی حقیقت کا روپ دھار گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انگریز مصنف رابرٹ کلارک جو علمی افسانوں کا مصنف تھا، اس نے 1948 میں ایک علمی افسانہ لکھا جس میں اس نے ایک ایسے سیارے کا ذکر کیا تھا جو لندن کے اوپر 36,000 کلومیٹر پر واقع تھا۔ چونکہ زمین کے ارد گرد اس سیارے کی حرکت زمین کی 24 گھنٹوں کے دوران اپنی حرکت کے مساوی تھی، لہٰذا اس کے باوجود کہ وہ سیارہ زمین کے ارد گرد گردش بھی کر رہا تھا، ہمیشہ لندن کے اوپر واقع ہوتا تھا۔ 1948 میں سیاروں کو زمین کے مدار میں چھوڑنے اور ان سیاروں کی کرۂ ارض کے ارد گرد حرکت کا خیال صرف علمی افسانوں تک محدود تھا اور کسی بھی حکومت نے سیاروں کو خلا میں زمین کے ارد گرد چکر لگانے کے لیے بھیجنے کے متعلق سوچا بھی نہ تھا۔
بہرکیف رابرٹ کلارک نے اپنے علمی افسانے میں اس مستقلاً زمین کے ارد گرد خلا میں چکر لگانے والے سیارے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، سیارہ زمین کے اوپر 26,000 کلومیٹر بلندی پر واقع ہے۔ اس تاریخ کے 10 سال بعد روسی حکومت نے 1957 میں جیو فزکس کی سالگرہ کے موقع پر اس سال اکتوبر کے مہینے میں پہلا چاند، جس کا وزن 83 کلوگرام 600 گرام تھا، خلا میں بھیجا اور اس کا نام اسپوتنیک رکھا گیا۔ ابھی تک سائنسدان بڑے مصنوعی سیارے بنانے کی جانب متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک مصنوعی سیارے کو زمین سے 36,000 کلومیٹر کی بلندی پر خلا میں بھیج کر خلا کے ایک مقام کو ہمیشہ کے لیے ساکت کیا جا سکتا ہے۔ آج دنیا میں 3 اقسام کے مصنوعی سیارے پائے جاتے ہیں اور یہ تینوں مسلسل زمین کے ارد گرد گردش کرنے کے علاوہ خلا میں مستقل طور پر ایک ساکن مقام بھی رکھتے ہیں، اور انہی ساکن سیاروں کی وجہ سے ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کو کرۂ ارض کے تمام باشندوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس بڑی ایجاد کی پیش گوئی کو عملی مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے ایک ایسے شخص نے پیش کیا اور اپنے علمی افسانے میں لکھا تھا جو کسی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل نہ تھا۔ اس کے پاس صرف کالج کی سند کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ یہاں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ رابرٹ کلارک نے تاریکی میں تیر پھینکا اور اتفاق سے وہ نشانے پر جا لگا، چونکہ اس نے 36,000 کلومیٹر کی رقم کے علاوہ اپنے سائنسی افسانے میں کچھ دوسری چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہیں آج کے ساکن مصنوعی سیاروں میں ٹیلی اسٹارز کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیلی اسٹارز کے بنانے اور انہیں استعمال میں لانے کے لیے مذکورہ سائنسدانوں نے اس مصنف کے افسانے سے استفادہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خصوصاً روس میں سائنسی افسانوں کو جہاں عوام جوش و خروش سے پڑھتے ہیں، وہاں سائنسدان بھی ان سائنسی افسانوں کا مطالعہ پورے انہماک سے کرتے ہیں، چونکہ یہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی ہے کہ ان میں دلچسپی سے پڑھے جانے والے ایسے افسانے بھی ہو سکتے ہیں جو عملی مرحلے میں داخل ہو سکیں۔ سوویت یونین میں مصنوعی چاند کو خلا میں بھیجنے سے کئی سال پہلے اس کا ذکر سائنسی افسانوں میں آ چکا تھا۔ اس ملک میں آج سائنسی افسانوں کے مصنفین کے لیے انعام مخصوص کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ سائنسی افسانوں میں ضد مادہ دنیا کے متعلق لکھا جاتا ہے، اسے محمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان افسانوں میں شاید ایسی سوچ پائی جاتی ہو جو حقیقت کے متعلق ہو، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ مصنفین اپنے سائنسی افسانوں میں ضد مادہ کے متعلق لکھتے ہیں وہ ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ بعض سابق فلاسفہ کہتے تھے کہ انسان کسی ایسی چیز کو اپنے ذہن میں مجسم نہیں کر سکتا جو دنیا میں موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر انسان اپنے ذہن میں کسی ایسے جانور کو مجسم کرے جس کے ہزاروں سر ہوں، تو اس فلسفی نظریے کے مطابق یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانور دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں موجود ہے، جبکہ عقل کسی ایسے جانور کے وجود کو تسلیم نہیں کر سکتی جس کے 2 سر ہوں۔ اس نظریے کی بنا پر جو کچھ علمی افسانے لکھنے والے مصنفین ضد مادہ کے بارے میں لکھتے ہیں وہ موجود ہے۔ اگر یہ ضد مادہ اس دنیا میں نہ بھی ہو تو کوئی دوسری جگہ ہوگی جہاں یہ موجود ہوگا۔ فزکس کیمسٹری کے اسی نظریے کی بنا پر ضد مادہ دنیا سائنسی افسانوں میں مذکور پائی جاتی ہے، اگرچہ ضد مادہ ہماری دنیا میں نہ صحیح کسی دوسری جگہ پائی جاتی ہوگی۔ جو کچھ ہم سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دنیا اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے جتنی وہ ریڈیو ٹیلیسکوپ کی ایجاد سے پہلے یعنی 30 سال قبل خیال کی جاتی تھی۔ اس بات کی تصدیق کرنا چاہیے کہ امام جعفر صادق کا یہ فرمان کہ دنیا میں مستقل
اور ناقابل تغیر قوانین لاگو ہیں، درست ہے، اور دو علم یعنی فزکس اور فلکیات دوسرے علوم سے زیادہ اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ اگر عظیم جہان میں مستقل اور ناقابل تغیر قوانین نہ ہوتے اور قوانین لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتے رہتے تو دنیا باقی نہ رہتی۔ 20ویں صدی کی پہلی دہائی کے ماہرین طبیعیات میں ایک فرانسیسی شہزادہ ڈوبروی بھی ہے۔ اس شخص نے فزکس کے میدان میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ سائنسدانوں کے لیے اس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے اس بات کی نشاندہی کی کہ الیکٹران شعاعوں کا جز ہے، اور طبیعیات میں اسے 1929 میں نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ شہزادہ ڈوبروی فلسفی نہ تھا کہ اپنے عقلی تخیل کی بنا پر کوئی بات کہتا، وہ ایک طبیعیات دان شمار ہوتا تھا، اور اس طرح کے افراد جب تک کسی بات کو ثابت نہ کر سکیں اس کے متعلق بات نہیں کرتے۔ اس نے کہا تھا، کائنات میں ایک چیز تبدیل نہیں ہوتی اور وہ ہے قانون۔ اس کی مراد یہ ہے نہ فقط اس زمین پر، نہ صرف اس نظام شمسی میں، بلکہ تمام کائنات میں قدرت کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کے بقول اگر ایک دن ایسا آئے کہ بنی نوع انسان ایک ایسے ریڈیو ٹیلی ویژن کو ایجاد کرے جس کے ذریعے وہ زمین سے 100 ارب نوری فاصلے پر واقع اجرام فلکی کا بھی مشاہدہ کر سکے تو وہاں پر بھی فطرت کے قوانین مستقل ہوں گے۔ اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کو عقل نہیں مانتی، اور جس چیز کو عقل نے تسلیم کر لیا یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ موجود ہے۔ شہزادہ ڈوبروی یہ نہیں کہتا کہ فلاں قانون میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس کے بقول قانون کے علاوہ کائنات میں ہر چیز تبدیل ہوتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کائنات نیست و نابود ہو جائے تو کیا اس پر حاکم قوانین باقی رہیں گے؟ لیکن یہاں یہ سوال وضاحت طلب ہے، کیونکہ فزکس کہتی ہے کہ کوئی چیز ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی مٹتی ہے، بلکہ اس میں صرف تبدیلی رونما ہوتی ہے، لہٰذا دنیا ہرگز ختم نہیں ہوتی، چہ جائے کہ اس پر حاکم قوانین کا خاتمہ ہو، بلکہ ممکن ہے کہ کائنات میں تبدیلی رونما ہو، اور اس صورت میں وہ تبدیلی بھی کائنات کے ناقابل تغیر قوانین کے مطابق ہو۔ اس طرح اس دور کا ایک دوسرا عظیم نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعیات امام جعفر صادق کے اس فرمان کی تصدیق کرتا ہے کہ دنیا کے قواعد ثابت اور مستقل ہیں۔ سامعین، یہاں پہ میرا 32واں عنوان ختم ہو چکا ہے اس کتاب کا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اس کتاب کے 33ویں عنوان کی طرف، جس کا نام ہے انسان اپنی عمر خود گھٹاتا ہے۔ تو آئیے اس مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے توجہ طلب نظریات میں سے ایک نظریہ انسانی عمر کی طوالت کے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا، انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ دراز عمر گزارے۔ وہ خود اپنی عمر کو کم کرتا ہے۔ اگر انسان دین اسلام کے قوانین پر عمل کرے اور ممنوعہ چیزوں سے پرہیز کرے اور کھانے پینے میں قرآنی احکامات کے مطابق عمل کرے تو وہ لمبی عمر پائے گا۔ انسانی عمر کی لمبائی کا مسئلہ دو چیزوں سے وابستہ ہے، ایک صحت کا خیال رکھنا اور دوسرا سیر ہو کر کھانے سے پرہیز کرنا۔ پہلی صدی عیسوی میں رومی شہنشاہیت کے شہر روم میں لوگوں کی اوسط عمر 22 سال تھی، کیونکہ رومی شہنشاہیت میں صحت کے قوانین کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا۔
روم کے اشراف اس قدر غذا کھاتے تھے کہ قے کرنے لگتے، اور عام لوگ جہاں تک ہو سکتا تھا غذا کھانے میں اشراف کی روش کی پیروی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے۔ روم کے اشراف کے محلوں میں ڈائننگ ہال کے ساتھ ایک کمرہ ہوتا تھا جس کا نام وومیٹوریم یعنی قے کرنے کی جگہ تھا۔ اگر غذا کھانے کے بعد قدرتی طور پر قے نہ آتی تو وہ لوگ قے لانے والی دوائیں کھاتے تاکہ انہیں قے آئے، کیونکہ قے نہ آنے کی وجہ سے ممکن تھا وہ مر جاتے۔ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں انگلستان اور فرانس جیسے ممالک میں جو بچہ پیدا ہوتا توقع ہوتی تھی کہ وہ اوسطاً 50 سال زندگی بسر کرے گا، کیونکہ صحت کی حالت قدیم رومی شہنشاہیت سے بہت بہتر تھی اور لوگ رومی باشندوں کی مانند غذا کھانے میں افراد سے کام نہیں لیتے تھے۔ آج یورپی ممالک میں صحت میں بہتری کی وجہ سے دنیا میں آنے والے ہر بچے کی اوسط عمر 68 سال ہے اور ہر بچی کی اوسط عمر 78 سال ہے۔ اس طرح عورتوں کی اوسط عمر مردوں کی اوسط عمر سے زیادہ ہے۔ اگر سرطان کی بیماری قابل علاج قرار دی جائے اور دل یا دماغ کے دورے یا خون کی بیماریوں پر قابو پا لیا جائے تو کیا انسان کی اوسط عمر بہت زیادہ بڑھ جائے گی؟ ریکارڈ شدہ اعداد و شمار اس سوال کا منفی جواب دیتے ہیں۔ جب سرطان قابل علاج ہو جائے گا اور دل و دماغ کی مہلک بیماریوں پر قابو پا لیا جائے گا تو بھی انسان کی اوسط عمر میں صرف 2 سال کا اضافہ ہوگا، کیونکہ جو چیز اوسط عمر کی حد کو بڑھاتی ہے وہ ایک یا چند بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ کھانے اور پینے کی تمام چیزوں سمیت صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ جس دن بنی نوع انسان تمام بیماریوں کے علاج پر قادر ہوگا تو بھی بڑھاپے سے مر جائے گا۔ موجودہ دور میں سرطان، حرکت قلب یا حرکت دماغ کا رک جانا یا ایڈز جیسی بیماریاں مہلک بیماریاں کہلاتی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بیماری کو مہلک نہیں کہا جاتا۔ پھر بھی لوگ متعدی بخار جیسی بیماریوں سے بھی مر جاتے ہیں۔ چونکہ بڑھاپا موت کا سبب بنتا ہے اور جب بڑھاپے کے نتیجے میں انسانی اعضاء فرسودہ ہو جاتے ہیں تو قابل علاج بیماریاں موت کا سبب بن جاتی ہیں، مگر یہ کہ بڑھاپا جو چند حیاتیات دانوں کے مطابق ایک بیماری ہے، اس کا علاج کیا جائے۔ اس زمانے میں پیش آنے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ ماحول کی آلودگی ہے، جو امام جعفر صادق کے نظریے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ آلودگی بعض جگہوں پر کم اور بعض جگہوں پر زیادہ ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کی صحت کی تنظیم نے امریکہ اور میکسیکو کے چند شہروں کی تحقیق کے بعد یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ امریکہ اور میکسیکو کے بعض شہروں کی آب و ہوا اتنی آلودہ ہے کہ ان شہروں میں زندگی بسر کرنے والے مرد، عورتیں اور بچے اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ہر 24 گھنٹے میں 20 عدد سگریٹ والے 2 پیکٹ یعنی 40 سگریٹ پیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مذکورہ تنظیم کی رپورٹ کے مطابق وہی برے اثرات جو دن اور رات میں 40 سگریٹ پینے والے پھیپھڑوں اور دوسرے اعضاء پر پڑتے ہیں، اس شہر کی آب و ہوا کے ذریعے اس کے باشندوں پر بھی پڑتے ہیں۔ لہٰذا امریکہ اور میکسیکو کے شہروں کی آب و ہوا اس قدر آلودہ ہے کہ وہاں کے لوگ دوسری بیماریوں کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کے سرطان میں بھی مبتلا ہیں۔ ان کے سرطان میں مبتلا ہونے کی امکانات اس قدر زیادہ ہیں جتنے سگریٹ پینے والے شخص کے ہو سکتے ہیں، جو اعداد و شمار کی روح سے 1000 میں سے 7.5 سے 8 تک ہیں۔ ماحول کی آلودگی کے علاوہ جو چیز انسانوں کی عمر کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے وہ آواز ہے۔ اب تک ڈاکٹروں کا یہی خیال تھا کہ صرف زندگی کے ماحول ہی میں آلودگی پیدا ہو سکتی ہے۔
یہ خیال نہ تھا کہ آواز بھی انسان کی زندگی پر برے اثرات ڈال سکتی ہے، لہٰذا لیکن اب انہوں نے غور کیا ہے کہ لگاتار آواز سے انسان کی عمر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ خوش فہمی کہ انسان آواز کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر اس سے اسے تکلیف نہیں پہنچتی، صحیح نہیں۔ انسان اپنی عمر کے کسی مرحلے میں آواز کا عادی نہیں ہوتا۔ آواز کی لہریں بچپن سے لے کر عمر کے آخری دن تک اس کے اعصاب اور جسم کے خلیات کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ مشہور فرانسیسی انجینئر کومی راجرون، جو دوسری جنگ عظیم سے قبل فرانس کی نیوی کی بڑی جنگی کشتیاں، جن کا نام ایشیوا اور زون بار تھا، بنانے کے کارخانے کا انچارج تھا۔ اس کے نظریے کے مطابق لگاتار آواز سے جسم کے خلیات پر وہ اثرات پڑتے ہیں جو اثرات آکسیجن لوہے پر ڈالتی ہے۔ جس طرح آکسیجن آہستہ آہستہ لوہے کو زنگ آلود کر کے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح لگاتار آواز بھی جسم کے خلیات کو فرسودہ کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ یہی انجینئر کہتا ہے کہ شہر میں ایک اچھا گھر وہ ہے جس کے در و دیوار ایسے بنائے گئے ہوں کہ باہر سے آنے والی کسی قسم کی آواز گھر کے مکینوں کے آرام میں مخل نہ ہوتی ہو۔ کومی راجرون کہتا ہے کہ آج کی زندگی کی حالت ایسی ہے کہ لگاتار آواز سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے، لہٰذا اس کا ایک حل یہ ہے کہ آواز کو روکنے والے پلسٹر کو در و دیوار میں استعمال کیا جائے۔ اس طرح کا پلسٹر اب امریکہ کے بازاروں میں دستیاب ہے۔ اس شخص کے نظریے کے مطابق اگر سارے مکان میں مذکورہ پلسٹر استعمال نہ کیا جائے تو بھی 2-3 کمروں میں ایسے پلسٹر کا استعمال کیا جائے تاکہ انسان کم از کم آرام کے اوقات میں وہاں لگاتار آوازوں کے بے ہنگم شور سے محفوظ رہ سکے۔ اس شخص کے بقول ہمیشہ آواز کے اثرات میں سے ایک اثر انسان پر اچانک جنون کی کیفیت ہے۔ ہمیشہ کی آواز سے انسانی اعصاب فرسودہ ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صابر اور نرم دل اشخاص جن کی زندگی کا ایک حصہ صبر اور نرم دلی میں گزرا ہے، اچانک جنون کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے 2 ٹوک اثرات میں سے ایک اثر ہمیشہ کی تھکاوٹ ہے۔ یہ تھکاوٹ بے حوصلگی اور خواہ مخواہ کی لڑائی جھگڑے پر اتر آنے کا باعث بنتی ہے۔ وہ افراد جن پر یہ اثرات پڑتے ہیں وہ اپنی اس بیماری سے آگاہ نہیں ہوتے، اور جب ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور ڈاکٹر ان کا معائنہ کرتا ہے تو ان کے جسم کے حقیقی اعضاء میں کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی۔ کومی راجرون کا کہنا ہے کہ لگاتار آواز آدمی کو تھکا دینے اور بے حوصلہ کرنے کے علاوہ 5 سے 10 سال تک اشخاص میں فرق کے لحاظ سے انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہے۔ اگر انسان کے پاس گاڑی ہو تو شہروں میں یا وہاں پر جہاں لگاتار آوازیں سنائی دیں رہائش اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ غیر متوازن خوراک بھی، جو آج کے مشینی دور کی پیداوار ہے، انسانی عمر میں کمی واقع کرنے والے عوامل میں سے ایک ہے۔ یہ بات امام جعفر صادق کے اس نظریے کی تائید کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا، انسان کی عمر طویل ہے بشرط یہ کہ وہ خود اسے کم نہ کرے۔ یورپی ممالک اور ریاستہائے متحدہ امریکہ اور ہر اس ملک میں جہاں مشینی زندگی کا دور دورہ ہے، یہ مشینی زندگی اس بات کا باعث بنی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ تر مصنوعی غذاؤں کے ذریعے سیر کریں۔ امریکہ میں لوگوں کا ایک طبقہ ہے جو اچھی غذا کھاتا ہے اور مویشی وغیرہ چراتا ہے اور ہر جگہ کاؤ بوائے کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ لوگ تازہ دودھ پیتے ہیں، دودھ کی ملائی وغیرہ کھاتے ہیں اور ہمیشہ شہروں سے دور وسیع و عریض صحراؤں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کی جوانی کی طاقت اوسطاً 80 یا 85 سال تک برقرار رہتی تھی۔ یہی مضبوط کاؤ بوائے جو 85 سال تک گھوڑے کی پشت پر سوار رہتے تھے اور صحرا میں گائے کے ریوڑوں کے ساتھ سفر کرتے تھے، آج جو ہی 50 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، ناقص غذا سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ مخصوص غذائیں جو بدن میں یوریا
اور یورک ایسڈ جیسی رطوبتوں کی زیادتی کا باعث بنتی ہیں۔ انہوں نے کھانا شروع کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ پٹھوں اور ہڈیوں کے شدید درد میں مبتلا ہوئے۔ اس کے علاوہ ان میں ایسی بیماریوں نے جنم لیا ہے جو خون کی بد نظمی کی صورت میں لاحق ہوتی ہیں۔ یہ بیماریاں بھی ناقص غذاؤں کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ ان لوگوں کو 50 سال کی عمر میں ہی کام کے قابل نہیں چھوڑتی، جبکہ اس صدی کے شروع میں ایک کاؤبوائے 50 سال کی عمر میں جوانی کی انتہا کو چھو رہا ہوتا تھا۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روکتی ہوں۔ یہاں میں موجود ہوں 290 صفحہ نمبر 290 پہ۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔